تم بہت محبت کرتے ہو نا اس شے سے، تم اس چیز کو کھونے سے بہت ڈر بھی رہے ہو، مگر اے میرے الفاظ کو محسوس کرنے والے، تم ڈرو مت نا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تم کس سے ڈر رہے ہو؟ ان لوگوں سے، تنہا ہو جانے سے نا، اس شے کو کھو دینے سے نا، یا مستقبل سے ڈر رہے ہو جس کا آنا یقینی ہی نہیں؟ میری بات مانو، تعوذ پڑھ لو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ شیطان ہے، یہ ڈر، یہ خوف، یہ بے قراری، یہ بے سکونی، یہ بے یقین، یہ کچھ بھی نہیں، یہ صرف شیطان ہے جو ڈراتا ہے تاکہ تم کم ہمت ہو جاؤ، تاکہ تم رب کی نہ مان سکو، تاکہ تم اس کی راہ پر چل نہ سکو۔ اللہ کا جو حکم بھی ماننا ہے نا، وہ نڈر ہو کر مانو، وہ جہانوں کا کہ اپنی ماننے والے کو یوں ہی تنہا دنیا والوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں، کبھی بھی نہیں۔ سنو، اللہ کی ماننے والے ڈرتے نہیں، نہ ہی کبھی وہ پچھتاتے ہیں، اس راہ میں خسارے نہیں ہوتے۔ اور تمہارا دل کبھی کبھی یہ بھی سوچتا ہوگا نا کہ سب کہتے ہیں کہ اللہ تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ ہمیں آزمائش ہی کیوں دیتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی خواہش ہے، تو انتظار ہی کیوں کرواتا ہے؟ وہ پھر مانگے بھی تو دے سکتا ہے نا، تو عطا کیوں نہیں کر رہا؟ ارے پر تم ذرا یہ تو سوچو نا کہ اگر یہ آزمائش جو تمہیں تو بظاہر بہت مشکل لگ رہی ہے، مگر معمولی سی آزمائش نہیں بھی آتی تو تم اللہ سے کیسے جڑ پاتے؟ ہاں، اگر دعا ہی نہیں ہوتی تو اللہ سے ہم کلام کیسے ہو پاتے؟ اللہ پاک مختلف ذریعوں سے آزماتے ہیں، کبھی لے کر تو کبھی دے کر، لیکن یاد رکھیے گا، آزماتے وہ انہی کو ہے جنہیں وہ اپنے قرب سے نوازنا چاہتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جب بندہ بہت پریشان ہو جاتا ہے نا، تو پھر اسے تسلی دی گئی ہے، ان مع العسر یسرا، بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اور جب ٹوٹا ہوا دل خود اللہ کی بارگاہ میں جا کر اپنی کرچیاں سمیٹنے کی فریاد کرتا ہے نا، تو اللہ اس کے لیے اپنی مدد نہیں بھیجتا، بلکہ پھر وہ کرچیاں خود سمیٹتا ہے۔ اللہ تب وسیلے نہیں بناتا اس کے لیے، بلکہ اللہ خود اس کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ تمہاری یہ خاموشی اللہ کے ہاں بہت زور کا شور مچا دیتی ہے، اتنے زور کا کہ آسمانی خلق اس چپ کی آواز سے چونک اٹھتی ہے، اور پھر وہ ساری کی ساری خلق اللہ سے تمہارے حق میں دعا کرتی ہے اور فریاد کرتی ہے کہ یا اللہ، یہ جو درد سے تڑپ رہا ہے نا، اسے شفا دے، اس کے لیے کن فرما دے۔ جب آسمان تمہاری آواز سے لرز اٹھتا ہے تو سوچو اس رب کی کیفیت جس نے فرمایا ہے کہ میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ تمہارے قریب۔ سوچو تمہاری جس خاموشی کا شور عرش تک پہنچ سکتا ہے، اسے کیا تمہارے دل میں رہنے والا اللہ نہیں سن سکے گا؟ وہ سب سنتا ہے، وہ سب جانتا ہے، تب بھی جب تم کہتے نہیں، اور تب بھی جب تم کہنا نہیں چاہتے۔ وہ دھڑکن ہے اور وہ دھڑکنوں کی ہی سنتا ہے، پھر ایسے معجزے کرتا ہے کہ دل پھر سے جی اٹھتے ہیں، دھڑکنیں پھر سے بحال ہو جاتی ہیں اور ویران آنکھیں شکر سے بھر جاتی ہیں، پھر کرچیاں بھی سمٹ جاتی ہے اور شفا بھی مل جاتی ہے۔ اور یہ تو تمہیں لگ رہا ہے کہ اللہ تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز نہیں دے کر تمہیں بے سکون کر رہا ہے، تمہیں تمہارا اندر بھی بے سکون محسوس ہوتا ہے نا، لگتا ہے کہ جیسے بس اندر سے کچھ آوازیں ہیں جو نکل نہیں پاتی۔ تو کیا تم جاننا چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں بے سکون کب کر دیتا ہے؟ جب تم اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگنے لگتے ہو نا، جب تم سب کو یاد رکھتے ہو مگر اللہ کو بھول جاتے ہو، تب اللہ وہ ساری دنیا، وہ ساری چیزیں تمہارے ہاتھوں میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ پھر کچھ شے حاصل کر کے بھی تم خوش نہیں ہوتے، پھر آذان کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچتی ہے مگر دل تک تو نہیں پہنچ پاتی نا۔ یوں اللہ تمہیں بتاتا ہے کہ میں ہوں تو سب ہے،
اگر میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ چاہتے رکھو لیکن اللہ کی چاہت سے بڑھ کر نہیں۔ اپنی پسند مانگو لیکن اللہ کو مانگنے سے پہلے نہیں۔ تم اسے سب سے اول رکھو، وہ معجزے کے لیے تمہاری دعا کو سب سے اول رکھے گا۔ کہ کچھ لوگوں کو وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح لاڈلا رکھتا ہے، انہیں تکلیفیں دیتا ہے، آزماتا ہے، انتظار کرواتا ہے، لیکن پھر ان کے لیے سمندر کے درمیان رستہ نکالتا ہے، انہیں فرعون جیسوں سے محفوظ رکھتا ہے، پاکیزہ ہم سفر دیتا ہے، ان کے ذکر کو امر کر دیتا ہے۔ کس نے کہہ دیا تم سے کہ لاڈلوں کو تکلیفیں نہیں ملتی؟ اللہ جس سے محبت کرتا ہے انہیں تو فرعون جیسوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ تکلیفیں تو سب کو ملتی ہیں، مگر اس کے حصے میں سب سے زیادہ آتی ہے جو محبوب ہوتا ہے۔ تم اس کی محبت پر شک نہ کرنا۔ تمہاری زندگی میں کسی کا آنا یا چلے جانا، تمہارا راتوں کو اٹھ اٹھ کر رونا، بے چین ہو جانا یا پھر چین کی نیند سو جانا، تمہارے دل میں ایک لمحے میں ہزاروں یادوں کا بننا اور اگلے ہی لمحے میں ان یادوں کا بکھر جانا، سب اللہ کی رضا ہے۔ ہماری زندگی میں آنے والی اور ہونے والی ہر چیز اللہ کی مصلحت ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ میرا بندہ میری جانب ایک آواز پر آ جائے گا اور اس بندے کو مجھے تھوڑی سختی سے اپنی طرف لانا ہو، تب ہی تو وہ ہمیں زندگی میں ایسی حقیقتوں سے ملواتا ہے کہ ہم ٹوٹ جاتے ہیں، پھر اس کی طرف بھاگے چلے جاتے ہیں، ٹھوکر پہ ٹھوکر، بار بار گرنا۔ یہ چوٹیں پھر اللہ تک لے جاتی ہے، اور لے جائے بھی کیوں نہ، اس کی دسترس ہی میں تو بس ہر زخم کا مرہم ہے۔ تو تم کبھی بھی اللہ سے مایوس مت ہونا، اور تمہیں لگ رہا ہے نا کہ اللہ تم سے ناراض ہو گیا ہے، تو کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کو راضی کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ نماز تمہارے اور اللہ کے درمیان موجود ہر فاصلہ ختم کر دیتی ہے، اور اللہ کو اپنے بندے کی سب سے پیاری بات یہی لگتی ہے کہ جب اس کا بندہ اس کے پسندیدہ انداز سے اسے مناتا ہے۔ جب تم اللہ کی محبت کا حق ادا کرنے کے بعد اپنی محبت کی آرزو کرتے ہو نا، تو اللہ اس آرزو پر یکدم کن فرما دیتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ تو نے مجھے میری پسند سے راضی کیا نا، تو میں بھی تجھے تیری ہی پسند سے راضی کروں گا۔ کائنات میں کوئی بھی عمل اور کوئی بھی عبادت ایسی نہیں جو نماز کی طرح اللہ کو تم سے فوراً راضی کر لے۔ اللہ تمہارا نصیب بدل دے گا۔ تم مایوس کیوں ہوتے ہو؟ تم اللہ سے اپنا یقین کیوں ہٹاتے ہو؟ بس یہی تو وہ چاہ رہا ہے نا کہ اگر تمہارے آگے سمندر ہو اور پیچھے تمہیں ختم کرنے کے لیے لشکر بھی ہو، تم تب بھی اس پر یقین رکھو، تم تب بھی اس سے دعا کرو، تم تب بھی صبر کرو، اور جب تم یہ سب کر لو گے نا، یقین جانو جب تم کر لو گے، اسی وقت اللہ سمندر کے درمیان سے راستہ نکال کر لشکر کو ڈبو دے گا، وہ تمہاری ہر پریشانی کو حل کر دے گا۔ اللہ کی محبت تم سے انکنڈیشنل ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو، وہ نہیں دیکھتا کہ کسے مانگنے کے لیے آئے ہو یا کیا چیز چاہنے کے لیے آئے ہو، وہ تو بس یہ دیکھتا ہے کہ اچھا میرے ہو اور میرے جانب آئے ہو، بس آ جاؤ، اور پھر وہ نواز دیتا ہے تمہاری سوچ سے کہیں زیادہ۔